السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھی زبان آخر کام کیسے کرتی ہے؟ کیسے چند الفاظ مل کر ایک مکمل سوچ، ایک پورا خیال بن جاتے ہیں؟ دراصل ہر زبان کا راز نہ اس کے کچھ بنیادی حصوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تو چلیے آج مل کر اردو گرامر کے انہی بنیادی رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ایک مکمل جملہ آخر بنتا کیسے ہے؟ یہ سننے میں کسی پہیلی جیسا لگتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب صرف 4 بنیادی ستونوں میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان ستونوں کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، تو اپنی اس کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا قدم زبان کے ان بنیادی اجزاء کو سمجھنا ہے جو ہر جملے کی بنیاد ہیں، یعنی اسم، ضمیر، صفت اور فعل۔ ہم جو کچھ بھی بولتے یا لکھتے ہیں نا، جسے کلام کہتے ہیں، وہ حیرت انگیز طور پر صرف ان 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: اسم، ضمیر، صفت اور فعل۔ سمجھ لیں کہ یہی ہماری کہانی کے 4 مین کردار ہیں، اور آج ہم ان سب سے ایک ایک کر کے ملنے والے ہیں۔ تو آئیے اپنے پہلے اور سب سے اہم بلڈنگ بلاک سے شروع کرتے ہیں: اسم۔ اسے ہر جملے کی بنیاد سمجھیں، وہ پہلا پتھر جس پر پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو اسم کیا ہے؟ بہت ہی آسان، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں۔ کرسی، میز، کتاب، شہر، یہاں تک کہ خوشی یا غم کا احساس، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ زبان میں اسی نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہ وہ لیبل ہیں جو ہم دنیا کی چیزوں کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب اسم کی دنیا میں تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم عام، یعنی کوئی بھی عام نام جیسے لڑکا یا دریا، اور دوسرا ہے اسم خاص، جو کسی ایک مخصوص چیز کی پہچان ہے، جیسے احمد یا دریائے سندھ۔ ایک سمجھیں کہ عام کیٹیگری ہے تو دوسرا ایک خاص نام۔ اس فرق کو ان مثالوں سے سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں شہر، تو ذہن میں کوئی بھی شہر آ سکتا ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں لاہور، تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ بس یہی فرق ہے اسم عام اور اسم خاص میں۔ ایک عام ہے، دوسرا بالکل خاص۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے بلڈنگ بلاک کی طرف: ضمیر۔ اسے زبان کا ایک بہت ہی کارآمد شارٹ کٹ سمجھیں جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو بار بار اسم کو دہرانے سے بچاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں یوں کہنا پڑتا: علی آیا اور علی نے کھانا کھایا اور علی سو گیا۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے نا؟ ضمیر ہماری مدد کرتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے: علی آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا۔ دیکھا کتنی روانی آ گئی؟ اردو میں یہ ہمارے سب سے عام ضمیر ہیں: میں، ہم، تم، وہ، ان، آپ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری گفتگو کو بہت آسان اور فطری بناتے ہیں۔ ہر بار کسی کا پورا نام لینے کے بجائے ہم ان چھوٹے مگر طاقتور الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اب یہ مثال دیکھیں، تم نے یہ کیا کیا؟ یہاں تم ایک ضمیر ہے جو کسی شخص کے اصل نام کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اگر ضمیر نہ ہوتا تو شاید جملہ ہوتا: احمد، تم نے یہ کیا کیا؟ اب بات کرتے ہیں صفت کی۔ یہ وہ جز ہے جو ہمارے بنیادی اسم میں سمجھیں کہ رنگ بھرتا ہے، اسے مزید تفصیل دیتا ہے۔ تو صفت کا کام کیا ہے؟ یہ اسم کو ایک شخصیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی چیز کیسی ہے، اچھی ہے یا بری، بڑی ہے یا چھوٹی، سرخ ہے یا نیلی۔ سچ پوچھیں تو صفت کے بغیر ہماری زبان بے رنگ اور بے جان ہو جائے گی۔ یہی تو لفظوں میں جان ڈالتی ہے۔ ذرا اس کی طاقت دیکھیں۔ ہمارے پاس اسم ہے آدمی، اب اس کے ساتھ ایک صفت لگاتے ہیں: طاقتور آدمی۔ ذہن میں فوراً ایک تصویر بنتی ہے۔ اب صفت بدل دیں: کمزور آدمی، پوری کی پوری تصویر ہی بدل گئی۔ دیکھا، صرف ایک لفظ یعنی صفت نے پورے مطلب کو کیسے بدل کر رکھ دیا۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اور سب سے جاندار حصے کی طرف، یعنی فعل۔ یہ وہ انجن ہے جو پورے جملے کو زندگی اور حرکت دیتا ہے۔ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے اسم اور صفت بس ساکن الفاظ کا ایک ڈھیر ہیں۔ فعل ہی ہے جو ان میں جان ڈالتا ہے اور انہیں حرکت میں لاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ سارے ایکشنز ہیں: جانا، کھانا، پینا، یہ سب افعال ہیں، یعنی کام۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اسم آخر کر کیا رہا ہے۔ تو لیجئے، اب ہمارے پاس 4 بلڈنگ بلاکس موجود ہیں: اسم، ضمیر، صفت اور فعل۔ آئیے اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایک مکمل اور بامعنی جملہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ جملہ بنانا دراصل ان 4 آسان مراحل کا کھیل ہے۔ سب سے پہلے ایک اسم یعنی اپنا موضوع چنیں،
پھر صفت سے اس میں تفصیل اور رنگ بھریں، روانی کے لیے ضمیر کا استعمال کریں، اور آخر میں فعل سے اس میں حرکت اور جان ڈال دیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسم، صفت، ضمیر اور فعل جب یہ چاروں ملتے ہیں تو ایک مکمل خیال یا ایک بامانی جملہ بنتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ زبان کی سب سے بنیادی ایکویشن ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا گرامر صرف کچھ سخت اصولوں کا مجموعہ ہے، یا یہ ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے زبان کے ساتھ کھیلنے کا ایک تخلیقی طریقہ ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔